اور جب اندھیرا اتنا گہرا ہو جائے کہ تمہیں اپنی سانسیں بھی بوجھ لگنے لگے تو سمجھ لینا کہ تمہارے رب نے تمہیں دنیا کے سہارے سے آزاد کر دیا ہے۔ امید کوئی روشنی نہیں، امید تو وہ یقین ہے جو تمہیں بتاتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ تمہارا دکھ اس آگ سے زیادہ نہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے گرد دہک رہی تھی، مگر امید نے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ تمہاری تنہائی اس مچھلی کے پیٹ سے زیادہ گہری نہیں جہاں یونس علیہ السلام نے اندھیروں کی تہوں میں اپنے رب کو پکارا تھا اور وہیں سے نجات کا راستہ نکلا۔ تم جسے اپنا ختم ہونا سمجھتے ہو وہ دراصل اللہ کا طریقہ ہے تمہیں معجزوں کے لیے تیار کرنے کا۔ دیکھو ایوب علیہ السلام کو جن کا سب کچھ چھن گیا مگر امید نہیں چھنی، اور پھر اللہ نے انہیں پہلے سے زیادہ نواز دیا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو جن کے پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور آگے بکھرا ہوا سمندر، لیکن جب سب راستے بند ہوئے تو اللہ نے پانی کے سینے میں سے راستہ بنا دیا۔ اللہ تمہیں وہاں سے کاٹ دیتا ہے جہاں سے تم جڑنا چاہتے ہو تاکہ تم اس مقام پر پہنچ سکو جہاں صرف اس کی ذات باقی ہو۔ جب تمہاری انا کا بت ٹوٹتا ہے اور تم خاک پر پڑے خود کو ایک بے وقت ذرہ محسوس کرتے ہو، وہی وہ لمحہ ہے جب تمہارا رب تمہیں تھام لیتا ہے۔ مایوسی ان کا مقدر ہے جو صرف اسباب کو دیکھتے ہیں، اور مومن کی امید تو لافانی ذات ہے جو کن کہتی ہے تو تقدیریں تھر تھرا اٹھتی ہیں، جس نے انبیاء کو آزمائشوں کے سمندر سے نکال کر تخت ہدایت پر بٹھایا۔ کیا وہ تمہیں تمہارے چھوٹے سے دکھ میں تنہا چھوڑ دے گا؟ بس اس کے نام سے فنا ہو جاؤ، کیونکہ جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم ٹوٹ چکے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری کہانی کے حروف بکھر گئے ہیں اور اب کوئی معنی باقی نہیں رہا۔ یاد رکھو ستارے بھی وہیں چمکتے ہیں جہاں اندھیرا سب سے گہرا ہوتا ہے۔ تمہارا یہ ٹوٹنا دراصل تمہارے اندر کی اس نئی روشنی کا آغاز ہے جسے اب تک تمہاری انا نے چھپا رکھا تھا۔ امید صرف خوش فہمی کا نام نہیں، امید تو ایک بغاوت ہے اس مایوسی کے خلاف جو تمہیں رب سے دور کرنا چاہتی ہے۔ جب پوری دنیا کہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو اس وقت تمہارا دل سے یہ کہنا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہی وہ یقین ہے جو تقدیر کے رخ موڑ دیتا ہے۔ وہ جو خالی ہاتھوں کو بھرنے کا فن جانتا ہے، وہ تمہاری ویران آنکھوں میں دوبارہ خواب سجانے پر بھی قادر ہے۔ اپنے دکھوں کو ضائع ہونے مت دو، انہیں دعا بنا کر اس کے حضور پیش کر دو، کیونکہ جس نے تمہیں یہاں تک لایا ہے وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اندھیرا کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، سحر کا وعدہ سچا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے گرد دہکتی وہ آگ، یونس علیہ السلام کو نگلتی سمندروں کی وہ گہری تاریکی، اور ایوب علیہ السلام کے وجود کو گھیرتا ہوا وہ بے انتہا کرب، یہ سب تمہیں یہ بتانے کے لیے تھا کہ جب دنیا کے تمام سہارے راکھ ہو جائیں تبھی معجزوں کا جنم ہوتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا اندھیرا بہت گہرا ہے تو یاد رکھنا کہ تمہارے رب نے تمہیں ہر جھوٹی امید سے آزاد کر دیا ہے تاکہ تم جان سکو کہ اللہ کافی ہے۔ امید کوئی روشنی نہیں، امید وہ یقین ہے جو فرعون کے لشکر کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تم جسے اپنا اجڑنا سمجھ کر ہارے بیٹھے ہو وہ دراصل اس عظیم مصور کا طریقہ ہے تمہارے اندر کی بتوں کو پاش پاش کرنے کا۔ اللہ تمہیں وہاں سے کاٹ دیتا ہے جہاں سے تم جڑنا چاہتے ہو تاکہ تم اس مقام پر پہنچ سکو جہاں اس کے سوا کوئی دوسرا نہ ہو۔ جس نے مچھلی کے پیٹ کو یونس علیہ السلام کے لیے جائے پناہ بنایا، کیا وہ تمہارے سینے کی اس ویرانی کو نہیں جانتا؟ وہ تمہیں اس لیے تنہا کرتا ہے تاکہ تم اس کی وحدانیت کا ذائقہ چکھ سکو۔ مایوسی ان کا مقدر ہے جو اسباب کو دیکھتے ہیں، اور مومن کی امید تو وہ لافانی ذات ہے جو کن کہتی ہے تو تقدیریں تھر تھرا اٹھتی ہیں۔